بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل الغازی سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سیفر ایمان دیشانی کا سلام قبول کر لیجئے۔ آج ہم وائس آف دیشانی کے معزز ناظرین کو اس عظیم شخصیت کی زندگی جو تاریخ میں درج ہے اس سے آگاہ کریں گے، اور اس کردار کو دنیا بھر کے لوگوں نے ارطغرل الغازی ڈرامے میں بھی بہت پسند کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین اس عظیم شخصیت یعنی ابن عربی کی زندگی تاریخی پہلو سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن عربی اسپین کے شہر اندلس کے علاقے مرسیہ میں 1665 کو عرب کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کو شیخ الاکبر کے لقب سے پکارا جاتا تھا، جس سے آپ کو بہت شہرت حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسرے شخصیت کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ آپ دنیا اسلام کے عظیم صوفی بزرگوں میں سے تھے۔ 8 سال کی عمر میں ابن عربی اپنے خاندان کے ساتھ مرسیہ سے اندلس کے دارالحکومت اشبیلیہ آ گئے۔ 598 ہجری تک وہیں رہے اور دین و ادب کی کامل درجے کی تربیت حاصل کی۔ اس زمانے میں ابھی وہ تصوف میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اپنا بیشتر وقت یا تو نغمہ و شعر میں گزارتے یا پھر جانوروں کے شکار میں مصروف رہتے۔ وہ اس دور کو زمانہ جاہلیت کا نام دیتے تھے۔ جوانی میں ہی جب ابن عربی کے والد بھی حیات تھے، ان میں ایک عظیم روحانی اور باطنی تبدیلی پیدا ہوئی اور یہ کشف و شہود کے اعلیٰ مقامات تک پہنچ گئے۔ ابن عربی نے مصر، قاہرہ، ایران، بغداد اور دمشق کے سفر کیے اور بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی۔ محرم 627 ہجری کے آخری عشرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوئے۔ ابن عربی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کتاب فصوص الحکم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عربی کو اسے لکھنے کا حکم دیا تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ابن عربی نے دل و جان سے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کی اور پورے خلوصی نیت سے تحریر میں مشغول ہو گئے۔ یہ کتاب تصوف و عرفان اسلام میں نہایت مؤثر ہے اور اس کتاب کو ان کی دوسری کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ 620 ہجری کے دوران جب وہ دمشق میں مقیم تھے، انہوں نے اپنا دیوان مرتب کرنا شروع کیا اور یہ کام 631 ہجری تک جاری رہا۔ انہوں نے برسوں کی محنت سے اپنی بڑی کتاب فتوحات مکیہ کی تکمیل کی اور وہ اس کتاب کی تحریر میں 35 سال مصروف رہے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرسیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیہ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ اسی طرح آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی جو بہت نیک انسان تھے، وہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی، جس میں آپ بطوری فوجی فوج میں بھرتی ہوئے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ کو ملازمت چھوڑنی پڑی اور طریقہ کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنا لیا۔ ابن عربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تیونس میں ابو القاسم بن قسی جو الغرب یعنی مراکش میں المرابدون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں کی کتاب خلا النعلین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ اسی سفر کے دوران میں آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیہ کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیہ کا تعارف کرایا گیا جس کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردگی کا رشتہ تھا۔ غالباً اسی سفر کے دوران آپ کو ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو پیشہ کے اعتبار سے جراح یعنی سرجن تھے اور جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتب روح القدس اور درع الفاخرہ میں کیا ہے۔ ان کی صحبت میں آپ 1 سال سے کچھ کم عرصہ رہے تھے۔ مکہ میں ابن عربی کا پہلا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران میں وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ کی تصنیفی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دوران میں اپنی کتاب روح القدس کے مسودے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 3 دوسری کتب
مشکات الانوار، حلیت الابدال اور تاج الرسائل تحریر کی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے فتوحات مکیہ پر کام شروع کیا، جس کے 560 ابواب کی فہرست ابتدا میں ہی تیار کر لی گئی تھی۔ مصنف کو اندازہ تھا کہ یہ کام ایک پوری عمر کا متقاضی تھا، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے لکھنے کی رفتار فی روز 3 جز تھی، جس میں آپ سفر کے دوران بھی ناغہ نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی مصنفات کی تعداد 251 بتائی ہے، جبکہ عثمان یحییٰ کی بیبلیوگرافی میں آپ کی 846 کتب کے عنوان درج کیے گئے ہیں۔ ابن العربی 601 ہجری میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 میں قاہرہ پہنچے، جہاں آپ پر ارتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک العادل نے آپ کی جان بچائی۔ 604 ہجری میں آپ پھر مکہ میں وارد ہوئے اور 1 سال تک وہاں پر قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ایشیا کوچک چلے گئے، جہاں سے 607 ہجری میں قونیہ پہنچے۔ یہاں پر سلطان کیکاوس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا، جسے آپ نے بعد میں ایک بھکاری کو دے دیا۔ قونیہ میں آپ کی آمد مشرقی تصوف میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنی، جس کا وسیلہ آپ کے شاگرد اور سوتیلے بیٹے صدر الدین قونوی بنے، جن کی ماں سے آپ کی شادی ہوئی۔ صدر الدین قونوی جو آگے چل کر تصوف کے علائم میں شمار ہوئے، مولانا جلال الدین رومی کے قریبی دوستوں میں سے تھے۔ آپ نے ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم پر شرح لکھی، جو آج تک حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ وہاں سے آپ بغداد تشریف لائے۔ وہاں پر، یا جیسے دوسری روایات میں آتا ہے، مکہ میں آپ کی ملاقات شیخ شہاب الدین عمر بن محمد السہروردی سے ہوئی۔ دونوں دیر تک بغیر کچھ کہنے کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے رہے، پھر جدا ہو گئے۔ جب بعد میں شیخ شہاب الدین سے پوچھا گیا کہ آپ نے شیخ محی الدین کو کیسے پایا، تو انہوں نے کہا، میں نے انہیں ایک سمندر کی طرح پایا جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ابن عربی کی رائے شیخ شہاب الدین کے بارے میں یہ تھی کہ میں نے ایک عبد الصالح پایا۔ اگلے برسوں میں ابن عربی نے متعدد سفر کیے۔ 612 میں آپ مکہ میں تھے۔ اس دوران میں آپ کے تعلقات صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الظاہر کے ساتھ، جو حلب کا حکمران تھا، دوستانہ تھے۔ ایک واقعہ سے جس میں آپ ایک شخص کی سزائے موت کو معاف کرانے کی سفارش کرتے ہیں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی کس قدر عزت کرتے تھے۔ معزز ناظرین، ابن عربی کے کچھ اہم تصانیف میں فصوص الحکم، روح القدس، فتوحات مکیہ اور ترجمان الاشواق شامل ہیں۔ 620 میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاول 638 ہجری بمطابق 1240 کو وفات پائی اور جبل قاسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے، جو آج تک ہر خاص و عام کی توجہ کا مرکز ہیں۔ وائس آف دہشانی کے معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔